ہر مسلمان اپنی جان، اپنے والدین، اولاد سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک کنور میں ایک غیر ریاستی فرد نے، وہ ذاکر باکر ملعون، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے ہوشمندی کا مظاہرہ کیا کہ اس پہ ایف آئی آر کر کے اسے گرفتار کر دیا۔ اچھا، جب ایف آئی آر ہو گئی پھر عوام میں کس نے اتنی اشتعال انگیزی اور عوام کا روڈ پہ آنا؟ یہ انتظامیہ نے اچھا اقدام کیا کہ اس پہ ایف آئی آر کر کے گرفتار کر دیا۔ اگر گرفتار نہ کرتے تو یقیناً لوگ اسے زندہ جلا دیتے۔ آپ نے جیسے بات کی ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی اس طرح کے گستاخ وغیرہ اس طرح نہیں ہے، اور کشمیر ایک غیر ریاستی لوگ ہیں جو جا کے مذہبی ریاست ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک مذہبی رجحان ہے تو پھر یہ لوگ کون ہیں جو ناسور ہے؟ جب تک یہ ناسور ختم نہیں ہوگا، جو گستاخانہ آئیڈیالوجی والا ہے مقدسات دین کی، جب تک یہ ناسور ختم نہیں ہوگا، یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، معاشرے میں امن کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ سماعت چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل میں راجہ تابش حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں سماعت چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی مہتاب حمید ایڈوکیٹ صاحب، مظفر آباد سے یہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مفتی صاحب، کشمیر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بلاسفیمی کیسز بہت سے سامنے آ رہے ہیں، اور جیسے کہ 2018 میں آپ کے آئین میں جو سکم تھا، آئینی ترمیم ہوئی اور قادیانیوں کو وہاں پہ کافر ڈکلیئر کرا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی ایسی چیزوں کا سامنے آنا، پھر عوام میں اشتعال انگیزی پیدا کرنا، عوام کا روڈوں میں نکلنا، اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر مسلمان خطہ کشمیر، کیونکہ 100% وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، آباد میں، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، ہر مسلمان اپنی جان، اپنے والدین، اولاد سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ پچھلے عرصے میں جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک کنور میں ایک غیر ریاستی فرد نے، وہ ذاکر باکر ملعون، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے ہوشمندی کا مظاہرہ کیا کہ اس پہ ایف آئی آر کر کے اسے گرفتار کر دیا۔ اچھا، جب ایف آئی آر ہو گئی پھر عوام میں کس نے اتنی اشتعال انگیزی اور عوام کا روڈ پہ آنا؟ یہ انتظامیہ نے اچھا اقدام کیا کہ اس پہ ایف آئی آر کر کے گرفتار کر دیا۔ اگر گرفتار نہ کرتے تو یقیناً لوگ اسے زندہ جلا دیتے، ٹھیک ہے۔ عوام کے جذبات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ پاک صحابہ اہل بیت کرام کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے اور زندہ رہے؟ لوگ اپنے والدین پہ بری بات یا گالی نہیں برداشت کرتا ہے، کوئی شخص نہیں کرتا ہے، تو ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اہل بیت کی گستاخی کیسے برداشت کرے گا؟ تو میرے خیال میں ایسے شر پسند عناصر جن کی آئیڈیالوجی معاشرے میں انارکی پھیلانا، دہشت گردی امنی پھیلانا گستاخیوں کے ذریعے ہے، ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومت کو میں آپ سے اس کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ راست اقدامات کرے، نتیجہ خیز اقدامات کرے۔ مثال کے طور پر 298 ہے سیکشن آزاد پینل کوڈ کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت کرام کی جو بے ادبی یا گستاخی کرنے والے کی سزا 3 سال ہے، بے لیبل آفینس ہے۔ اور جب کسی گستاخ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بے لیبل آفینس ہے، ٹھیک ہے، 3 سال سزا ہے، ان کو قوت ملتی ہے، زیادہ شاہ بڑھتی ہے ان کی کہ بھائی ہم گستاخی کریں۔ فی الفور اس کی سزا 3 سال کے بجائے سزائے موت یا 10 سال کم از کم سزا کرنی چاہیے، اور نان بیلیبل آفینس ڈکلیئر کریں۔ پھر یہ کنور میں محرم کی مجلس اعزاء کے دوران اس شر پسند بندے نے گستاخی کی، ٹھیک ہے، حکومت کو اس کا چارٹر بنانا چاہیے، باقاعدہ لائسنس بنانے چاہیے۔ جن جگہوں پہ مجالس ہو رہی ہیں، مجالس کنڈکٹ کرانے والے لوگوں کو ان سے ایفیڈیوٹ لیے جائیں کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی یا مقدسات اسلام کی توہین ہوئی تو فی الفور اس پہ ایف آئی آریں کی جائیں۔ اور جو لوگ شریک کار ہیں اس طرح کے شرپسند قسم کے معاملات کرواتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں اس طرح کی محفلوں کو، ان پہ بین لگانا چاہیے۔ اگر کوئی کرانا بھی چاہ رہا ہے، ایفیڈیوٹس نے پروسیجر کے ساتھ کروائیں، تاکہ جو کروانے والے ہیں یا جو لوگ اس میں شریک کار اس جرم میں شریک ہیں سب پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے، ایک بندہ گستاخی کرے اور اس کے ساتھ جو شریک کار ہیں جو اس جرم کی تائید کر رہے ہیں، انتظامیہ اس پہ آنکھیں بند کی ہوئے، یقیناً یہ شر کو بڑھاوا دینے والی بات ہے۔ اس طرح میں آتا ہوں، آپ نے جیسے بات کی ہے کہ کشمیر کے اندر
کوئی بھی اس طرح کے گستاخ وغیرہ اس طرح نہیں ہے، اور کشمیر ایک غیر ریاستی لوگ ہیں جو جا کے مذہبی ریاست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پہ ہمیں تفریقات سے ہٹ کر ایک پینل پہ آ کر کوئی بھی کرے، مطلب کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو ہمیں ایک پینل پہ آ کے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ گستاخی کرتا ہے، پھر اس کی گستاخی پہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، پھر بعض لوگ اس کا بیک اپ دے رہے ہیں۔ تو آیا کہ وہ لوگ کشمیر کے اندر کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک مذہبی رجحان ہے تو پھر یہ لوگ کون ہیں جو وہاں پہ اس طرح کی؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کسی بھی معاشرے میں نا، کسی اچھے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں، کہ اچھی قوم میں دیکھ لیں، قبیلے میں بھی دیکھ لیں، سارے کے سارے صفات، اعلیٰ صفات کے عمل لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ چند لوگ، 2-4 لوگ ایک خاندان میں، گھر میں ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی فتنہ پروری یا طعنہ زنی یا برے عیب ہوتے ہیں۔ تو آپ 2-4 لوگوں کے کنڈکٹ کو کسی مسلک کا یا کسی طبقے کا بیانیہ یا کسی جماعت کا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ممکن ہے ان کے اس شخص کے ساتھ ذاتی تعلقات رہے ہوں، ممکن ہے کسی لابیز کی ایڈ کار فرما رہی ہو، کیا وجوہات ہیں، کچھ بھی ناصر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ 5-8 لوگوں کی پریس کانفرنس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے مکتبہ فکر کا، ایک پورے مسلک کا، ایک پوری جماعت کو وہ بیانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً یہ لوگ میرے خیال میں جو گستاخ کو تفظ دینے کی بات کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، یہ سری اپنے جرموں کا اقرار کر رہے ہیں، انتظامیوں کو ایسے شرط پسند اسناد کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یہ ناسور ہے۔ جب تک یہ ناسور ختم نہیں ہوگا، جو گستاخانہ آئیڈیالوجی والا ہے مقدسات دین کی، جب تک یہ ناسور ختم نہیں ہوگا، یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، معاشرے میں امن کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے، انتظامیوں کو ضابطۂ اخلاق جاری کرنا چاہیے، جس میں ایسے شر پسند عناصر کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اور پوری دنیا کا ایک آفاقی اصول ہے کہ جس جگہ بھی جو بھی جرم زیادہ ہو رہا ہو اس پہ اسی طرح کی کڑی سزا دی جاتی ہے، لاگو کی جاتی ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں چھوٹی سی منشیات پکڑی جائے سزائے موت ہے اس پر۔ کیوں؟ معاشرے میں وہ جرائم زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب اگر معاشرے میں سوشل میڈیا کے اوپر یا دیگر مجالس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اہل بیت اطہار پاک صحابہ اکرام کی بے ادبی گستاخی ہو رہی ہے، یہ جرائم اگر معاشرے میں زیادہ ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے ان جرائم کی سزا بالکل سزائے موت ہونی چاہیے، تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ صحابہ اکرام اہل بیت اکرام مقدسات دین کی توہین و بے ادبی کر سکے۔ اور کوئی بھی مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے، خصوصاً ہم مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ یقین ہے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور نبی کے صحابہ، دوسری کا نبی کے اہل بیت ہیں۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، نبی کے اہل بیت جو ہیں وہ کشتی نور کی مانند ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، مقدسات دین میں آتے ہیں یہ۔ آخر میں نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو بلاسفیمی کیسز سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور بہت سے اس میں دیکھیں اس میں جو آپ نوجوان اصل جو فتنہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا جو بہنگم استعمال ہے۔ آپ نوجوانوں کو ایک آخری پیغام دیں۔ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو اساس ہمارے مطلب عنوانات ہیں نا، ان کے حوالے سے آپ ایک پیغام ان حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے نوجوانوں کو، ٹھیک ہے، اپنے نوجوان طبقے کو، کہ یہ آپ تخیلاتی دنیا سے باہر نکلیں، حقائق کی دنیا میں آئیں۔ آپ کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، دنیا وہی نہیں ہے جو آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بند ہے، ریئلسٹک ہو کے زندگی گزاریں۔ آپ ہی ہیں جن کو محمد ابن قاسم اور صلاح الدین ایوبی بننا تھا، آپ کی امت کی کا محافظ بننا تھا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، عزتوں کا، خون کا، معصوم بچوں کا آپ کو محافظ بننا تھا۔ اور نوجوانوں کا ہمیشہ کردار رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، پورا کا پورا مدینہ ہجرت سے قبل ان کی دعوت سے مسلمان ہوا، اور کوئی مدینے میں غالب عسکریت کوئی بھی ایسا یعنی کہ قبیلہ نہیں تھا، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں اسلام نہ پہنچو، ان کی قربانی رہی ہے۔ اسی طرح صحابہ میں دیکھیں، نوجوان صحابہ اکرام نے دین کے لیے کوشش کی، ہمیشہ نوجوانوں کا کردار رہا ہے۔ آج والدین نے اپنے بچوں کو، اولاد کو، ٹیچرز نے خصوصی طور پر، علماء کرام ہوں، مساجد کے ائمہ کرام ہوں، پروفیسرز ہوں، انہوں نے معاشرے میں مثبت کردار ادا نہیں کیا، غافل رہے ہیں اسے۔ یہ نہیں کہ برا کردار ادا کیا، لیکن جو مثبت کردار انہیں ادا کرنا چاہیے تو اس سے غافل رہے ہیں، جس کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں کہ اولاد بگڑی ہوئی ہے، سن نہیں رہی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام پہ ان کے پاس موجود ہے، آزاد اور مختار طلبہ کا پلیٹ فارم ہے، جس پہ ان کی سکلز بہترین انداز میں پالش ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کو پڑھنے کو، لکھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو، صلاحیتیں اجاگر کرنے کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، جو کیریئر کونسلنگ پہ مستقل سیشنز کرواتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ میں کرواتے ہیں۔ تو ایسے جو ایم ایس او کے سیشنز ہیں ان میں شامل ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آگے فیوچر میں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنی سوسائٹی کی
بہترین جو ہے بلڈ اپ کرنے کے لیے، اسے ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے کیسے کردار ادا کرنا چاہیے ان کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے جو ہے تحریکوں کے ساتھ، ایسی چیزوں کے ساتھ وہ جڑیں تاکہ وہ سیکھ سکیں اور اپنا بہترین مثبت کردار ملک کی تعمیر و ترقی اور بہترین معیشت میں ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، جس طرح آپ سن رہے تھے، والدین کو چاہیے کہ اس پرفتن دور میں جہاں پہ بہت سے فتنے بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا اور دیگر کے ذریعے، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی تربیت پہ نظر رکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کل آپ کے لیے بھی مسئلہ بنے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، اور بدنامی کا سبب بنے، کیونکہ بعض ایشوز وہ غیرت ایمانی کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمارا ایمان کے ساتھ مسئلہ جڑا ہوتا ہے۔ ایسے میں کامنٹس کرنا، اپنے خیالات کا اظہار کرنا، بغیر تحقیق کسی چیز کو پھیلانا، یہ فسادات کو جنم دیتا ہے، یہ افراتفری کو جنم دیتا ہے، یہ اشتعال انگیزی کو جنم دیتا ہے۔ یہ خطہ ہمارا پرامن خطہ ہے، ہم نے اس کے امن کو برقرار رکھنا ہے۔ مجھے دیں اجازت، جزاک اللہ۔ سماعت چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں۔